غسل کرنے کی کیفیت اور اس کا طریقہ. غسل کرنے کا دو طریقہ ہے, ایک عام جنرل اور کفایتی طریقہ. ایک طریقہ جو جس طرح سے ہم لوگ نہاتے ہیں, عام طریقہ, جنرل اور کفایتی طریقہ, اس سے بھی غسل ہو جائے گا. اس میں وضو نہیں ہے, بغیر وضو کے پورے بدن پر پانی بہانا ہوتا ہے. کیسے؟ کفایتی طریقہ یہ ہے کہ آپ پاکی کی نیت کریں گے, جنابت کی حالت میں ہے تو جنابت دور کرنے کے لیے, یا عورت ہے حیض یا نفاس کی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے نیت کریں, پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں, اور اس کے بعد دونوں ہاتھ کو کلائی تک دھلیں, کلی کریں, ناک میں پانی چڑھائے, اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہا لے. پورے بدن پر اچھی طرح پانی بہا کر پورے بدن کو دھل لے, ہر جگہ پانی پہنچ جائے, اس سے غسل ہو جائے گا. یہ ایک کفایتی طریقہ ہے غسل کا. غسل کا ایک طریقہ. غسل کا ایک دوسرا طریقہ جو افضل ہے, بہتر ہے, اس کو غسل جنابت بھی کہتے ہیں, کامل طریقہ. اس طریقہ کو دھیان سے سنیے, ٹھیک ہے, تاکہ اس طریقہ پر غسل کرنے کی کوشش کریں. کبھی جلد بازی ہو, چلو عام غسل کر لیے, لیکن وقت ہے, جلد بازی نہیں کرنا چاہتے ہیں, عبادت کا ثواب لینا چاہتے ہیں, غسل کر کے سنت کے مطابق اس کا ثواب لینا چاہتے ہیں, تو غسل جنابت کرنا چاہیے. غسل جنابت یہ دراصل یہ وہی غسل ہے جو غسل حیض بھی کہلاتا ہے. یہی غسل جو ہے غسل نفاس میں بھی یہی غسل کریں گے. عیدین کے موقع پر غسل کرنا ہو تو یہی کریں گے, جمعہ کے دن غسل کرنا ہو تو یہی غسل کریں گے, ٹھیک ہے. تو غسل جنابت کا جو طریقہ ہے, کامل طریقہ, وہ سنیں. غسل جنابت جو کریں گے تو سب سے پہلے حدث کو زائل کرنے کی نیت کریں گے. جو بھی حدث ہو, جنابت ہو یا حیض ہو یا نفاس ہو, جو بھی جنابت ہو, ناپاکی ہو, اس کو دور کرنے کی پہلے نیت کریں گے. اس کے بعد اسٹارٹنگ میں, شروع میں بسم اللہ کہیں گے, اللہ کا نام ذکر کریں. اگر آپ نل پہ ہیں, تالاب میں ہیں, یا کھلی جگہ پہ ہیں جہاں پر نجاست نہیں ہے, تو زبان سے بول کر اللہ کا نام ذکر کریں گے. لیکن اگر اٹیچ باتھ روم میں ہے, حمام میں ہے جہاں پر نجاست کی جگہ ہے, تو زبان سے بول کر بسم اللہ نہیں کہیں گے. اس میں دل میں آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. دوسری چیز, اب اس کے بعد غسل کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کلائی تک پہلے دھل لیں گے, ہاتھ صاف ہونا چاہیے. پھر بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر کے نجاست کو دور کریں گے, یعنی شرمگاہ کی صفائی کریں گے. اس کے بعد نماز کی طرح وضو کریں گے. وضو کا طریقہ پچھلے درس میں بتایا جا چکا ہے. نماز کی طرح حدیث میں آیا ہے, جس طرح سے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طریقے سے آپ وضو کریں گے. بعض روایتوں میں اس طریقے سے آیا ہے کہ جب آپ غسل جنابت میں وضو کریں گے تو سر کے مسح کا ذکر نہیں ہے, اور پیر دھلنے کا ذکر آخر میں ہے. یعنی جب آپ غسل کر لیں تو جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ پر پیر دھلیں, اس طرح سے کیفیت بیان کی گئی. لیکن اگر آپ نماز کی طرح ہو بھی وضو کرتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. علماء کہتے ہیں, بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نماز کی طرح جیسے وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے وضو کریں, کیونکہ حدیث میں اس طرح کے الفاظ وارد ہیں کہ جیسے نماز میں وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ وضو کریں. وضو کر لینے کے بعد اب آپ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو تر کریں گے, پانی سے تر کریں گے, اور پانی چونکہ ہاتھ گیلا ہے, اور ہاتھ گیلے ہوئے ہاتھ سے بالوں کی جڑوں کو خلال کریں گے. ایسے خلال کریں گے کہ بال کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے. ہاتھ کو تر کر کے دونوں ہاتھ سے بال کی جڑوں کا اچھے طریقے سے خلال کریں گے تاکہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے. اور اس کے بعد ہاتھ پر 3 چلو پانی لے کر کے سر پہ پانی ڈالیں گے. 3 چلو پانی لیں گے اور 3 مرتبہ چلو سے سر پر پانی ڈالیں گے. پھر اس کے بعد چلو سے پانی لے کر کے دائیں طرف پانی لیں گے. پھر چلو سے پانی لے کر کے بائیں طرف پانی لیں گے, اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہا کر پورے بدن کو اچھے طریقے سے دھلیں گے, صاف ستھرا کر لیں گے. یہ ہے کامل غسل کرنے کا مکمل طریقہ. اس کو غسل جنابت کہتے ہیں, اور یہی افضل طریقہ ہے. اسی طریقے سے ہمیں غسل کرنا چاہیے. جب حیض کا غسل ہو تب بھی اسی طرح سے کرنا ہے. عورت کو جب نفاس کا غسل کرنا ہے تب بھی اسی طریقے سے غسل کرنا ہے. اور عیدین کے موقع سے یا جمعہ کے دن غسل کریں تو غسل جنابت کریں, یہ افضل طریقہ ہے. حیض کے تعلق سے 2-3 باتوں کا اضافہ کر دیتا ہوں, چونکہ حیض کے خون میں بو ہوتی ہے. ایک عورت 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن اس کیفیت میں رہتی ہے تو ظاہر سی بات کپڑے کی بو, بدن کے اندر مہک پیدا ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پانی کے اندر بیری کا پتا مکس کر کے نہانے کا حکم دیا ہے تاکہ بدن سے بو زائل ہو جائے. پھر نہانے کے بعد خوشبو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے کہ بدن پر خاص طور سے ان مقامات پر جہاں
جہاں سے خون جاری ہوتا تھا ان جگہوں پر خوشبو لگا کر کے بدن کو معطر کر لیں. اور آج کا زمانہ چونکہ خوشبودار صابن بھی ملتا ہے, شیمپو ملتا ہے, تو اگر وہ استعمال کر لیتے ہیں تو پھر بیری کے پتے اور خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں, اسی سے بدن کی جو ہے طہارت اور بدن کے اندر خوشبو آ جاتی ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ حیض کے غسل میں عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ چوٹی کھولنا ضروری ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. حیض کا غسل ہو یا نفاس کا غسل ہو, عورتوں کو چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر چوٹی کھولے ہی غسل کر سکتی ہے عورت. اس سلسلے میں حدیث آتی ہے, صحیح مسلم کی حدیث, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں, اے اللہ کے رسول, میں اپنے بالوں کو کس کر مضبوطی سے باندھ کر چوٹی رکھتی ہوں, تو کیا غسل جنابت میں, حدیث میں جو الفاظ آئے غسل جنابت کا ذکر ہے, غسل جنابت میں اس چوٹی کو میں کھولنا ضروری ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, تم اپنے ہاتھ سے 3 چلو پانی اپنے سر پہ رکھ لو, یہی کافی ہے. تو اہل علم نے کہا ہے کہ یہ دلیل جو ہے جنابت کے لیے, لیکن دوسری روایت میں صحیح مسلم کے اندر بھی جو ہے دوسرے روایتوں میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ حیض کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں ہم چوٹی کھولیں, تو آپ نے کہا نہیں. یعنی دوسری روایتوں میں حیض کا بھی ذکر آ گیا, گویا کہ عورت حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو, غسل کر رہی ہے طہارت کے لیے, تو چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ایک اور روایت آتی ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ابن عمر کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ غسل کرنے پر عورتوں کو چوٹی کھولنے کا حکم دیتے ہیں. ان کو کیا ہو گیا ہے, وہ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ عورتیں اپنا بال مڈا لیں, تھوڑی سی ناراضگی میں کہتی ہیں کہ وہ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ اپنا بال مڈا لیں, میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غسل کرتی تھی اور میرا حال یہ ہوتا تھا کہ 3 لب پانی لے کر کے اپنے سر پہ اونڈیل لیتی تھی, اور یہ جو ہے غسل کے طریقے میں گویا کہ اس میں سارا جو ہے غسل داخل ہے, غسل جنابت, غسل حیض, غسل نفاس, سارا غسل داخل ہے. تو یہ غسل کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عام بات کہی ہے کہ بال کھولنا ضروری نہیں ہے, سر پہ 3 لب پانی لے لینا کافی ہے. تو یہ جو ہے 2-3 چیزیں حیض کے تعلق سے آپ نے ذہن میں رکھیے گا.